أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ آج کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 79 سے ہم آغاز کریں گے، اور جو مین ٹاپک ہے آج کا، اس میں مزید اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ منافقین جو تھے یہ لعن طعن اور مذاق اڑایا کرتے تھے مومنین کا جب وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، یہ ڈسکریج کرتے ہوتے تھے ان کو، اور کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کو بہت زیادہ مطلب نیچا دکھانا، یہ ان کی خاص خصلت ہے۔ آج کی آیات میں اسی چیز کے اوپر مطلب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہی آیات ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیراتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جن کو اللہ نے بوت دیا اور وہ اللہ کی راہ میں کھل کر صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ کمزور مسلمان ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، اور یہ جو محنت مزدوری والے مسلمان ہیں، اور جب اللہ کے نبی ان کو کہتے ہیں تو یہ بھی خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں بوت دیتے ہیں۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ دونوں کیٹیگریز والے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو چیز پتہ لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا خلوص اللہ کے لیے یہ بڑا ضروری۔ اس کے شان نزول میں وہ واقعہ یاد رکھیں کہ ایک صحابی، غریب صحابی، ان کا نام تھا، روایتوں میں آتا ہے، ابو عاقل الانصاری۔ انہوں نے پوری رات ایک یہودی کے ہاں کام کیا اور تقریباً 2 سے 3 کلو کھجوریں لائیں اور اللہ کی راہ میں دے دیں، اور ان منافقین نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یار یہ کھجوروں سے کیا ہوگا، تبوک پہ جا رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو اب ان کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی، یا یہ کہتے تھے کہ یہ تو غریب کا مال چھین رہے ہیں، مطلب جتنی مرضی باتیں بنا لیں آپ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو منافقین ہے نا، یہ اس طرح غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ وہ مذاق کیسے ہوگا؟ ان کو دردناک عذاب دے گا، ایسا عذاب جس میں کوئی کمی نہیں۔ تو یہ اس طرح مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ کے نبی کو جب یہ صدقہ پہنچا ابو عاقل الانصاری کی طرف سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو مال کا ڈھیر ہے نا، جتنا لوگوں نے صدقہ خیرات کیا تھا، کچھ امیر صحابہ تھے جس طرح عثمان بن عفان،
ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ و اجمعین، ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مال دیا، تو لوگ کہتے تھے یہ ریاکاری ہے جی، دکھاوا ہے۔ اور کچھ لوگ تھے ابو عاقل الانصاری جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے پوری پوری رات مزدوریاں کر کے کچھ کھجوریں دیں، تو اللہ کے نبی نے ان کی کھجوروں کو سارے مال پر رکھ کے کہا کہ یہ سارے مال پر بھاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روز محشر جو اللہ کا توازن ہے، میزان ہے، اس میں مالوں کو تولا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک نماز پڑھو تو 10 نیکیاں، مکہ مدینہ پڑھو تو 70,000، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے میزان میں ان نیکیوں کو تولوں گا۔ اب آپ دیکھیں اس واقعے سے کہ یہ جو ابو عاقل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی جو کھجوریں تھیں جو کہ محض صرف 2 سے 3 کلو تھی، ان کا وزن اس مال کے ڈھیر سے زیادہ اللہ کے نبی نے بتایا، جس مال کے ڈھیر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غنی اصحابہ کا مال پڑا ہوا تھا۔ تو غرض کہنے کا یہ کہ اللہ نیت کا خلوص دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے کہ نیت کا خلوص دیکھتا ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کہ تم دکھاوا تو نہیں کر رہے، ریاکاری تو نہیں کر رہے، اور اللہ نے جتنا دیا اس کو بڑھ چڑھ کے دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو اللہ پھر دیکھتا ہے کہ آپ نے کس طرح، مطلب بہترین صدقہ اللہ کی راہ میں کیا۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی اللہ کی راہ میں صدقے کی اماؤنٹ میٹر نہیں کرتی کہ وہ زیادہ ہے کہ کم، بلکہ انسان کا خلوص میٹر کرتا ہے۔ تو منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ زیادہ خرچ کر کے دکھاوا کرتے ہیں، اور جب کم خرچ کرتے ہیں تو کہتے تھے اس سے کیا فرق پڑے گا۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ دور حاضر میں اگر کوئی شخص مسجد بنائے تو کوئی اس کو کہ یہ تو نام کمانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی غریب ہے، وہ کو 5 روپے دے دے، 100 روپیہ دے دے، مسجد میں چندہ دے دے یا کہیں دے دے، تو وہ کہے گا کہ یار اتنے کم پیسوں سے کیا ہونا ہے۔ تو اس طرح کا جو شو آف ہے یا اس طرح کا جو عمل ہے، وہ تمسخر اڑانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی اگر آدھی کھجور بھی دے تو وہ صدقہ ہے۔ جہنم سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ، تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ پانی کا صدقہ، کھانے کا صدقہ، پیسے کا صدقہ، کسی غریب کی ایجوکیشن کا صدقہ، کسی کو پڑھا دیا، کسی کا بل ادا کر دیا، کسی کو اناج دے دیا، کسی کو کیش دے دیا، غرض صدقہ کرتے کرو، اور کسی بھی معمولی سے معمولی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمول نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ایمان کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے، مال ملنے پر کنجوسی نہ کرے، اور ہر عمل میں اللہ کا اخلاص دکھائے، اور کسی کی نیکیوں کا مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا تو وہ منافقین والا طرز عمل اٹھاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس سے سخت منع فرمایا۔ آگے دیکھیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر۔ اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم سبعین مرتن، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں، فلن یغفر اللہ، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیوں نہیں بخشے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، واللہ، اور اللہ قسم کھاتے ہیں اپنی،
کیا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آیت بالخصوص عبداللہ بن ابی بن سلول اور دوسرے منافقین کے بارے میں اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور وہ ان کی مغفرت کی دعا بھی کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان کے لیے بے شک 70 دفعہ دعا کرتے ہیں، تو بھی ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفار 70 دفعہ کر، یہ ایک مطلب جس طرح انسان کہتا ہے نا، میں نے اس کو کئی دفعہ کہا، 100 باری میں تنوع گل کہی، مطلب آپ ایک اس کو، مجھے وہ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ اس کو حرفن یا حربن جس طرح بھی کہتے ہیں بولتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اسی طرح کہا کہ تم ان کے لیے 70 دفعہ بھی دعا کر لو، استغفار کر لو، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا رد کیا۔ اب اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ منافقین جو مر گئے، جو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہوئے مر گئے، آپ ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ دور حاضر میں بھی اگر کوئی کافر مر گیا، آپ اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریسٹ ان پیس نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو یہ ضرور کہیں کہ سوری ٹو ہیئر دیٹ، آور کنڈولسز، مطلب اللہ گھر والوں کو صبر دے، اٹس اے ٹف ٹائم، لیکن آپ اس کو ریسٹ ان پیس نہیں کر سکتے، خواہ وہ کو فلمی سٹار ہو، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو۔ تو اس چیز کا قرآن نے منع کر دیا، اور آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مر گیا، بے شک وہ کافر مرا، وہ ہیلو کافر مرا، آپ اس کو پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہاں جی فلاں شخص کافر مر گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہ استغفار والا واقعہ یا اس طرح آیا، اس کے شان نزول میں، ان آیات کے شان نزول میں، یہ جو ساری اب ہم پڑھنے لگے، عبداللہ بن ابی کے جنازے کا واقعہ ہے، وہ میں یہاں عرض کرتا جاؤں کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اللہ کے نبی کو کہا کہ میرے والد کا آپ جنازہ پڑھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے لگے، یہ آج کی آیتوں میں اس کی ممانعت بھی آ جائے گی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ کے اللہ کے نبی کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، کہ آپ اس شخص کے نماز جنازہ پڑھیں گے جبکہ اللہ نے آپ کو منع بھی فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر مجھے معلوم ہو کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ اسے معاف کر دے گا تو میں 70 سے زیادہ دفعہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اس آیت سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالی اس عمل سے منع کرتا ہے، اور اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا عمل نہیں کرنا، ان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی۔ آگے دیکھیں، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ کون؟ پیچھے رہ جانے والے جو تبوک کے موقع پہ پیچھے رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، یہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھتے ہیں،
انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، تو کہہ دے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے۔ کاش کہ وہ یہ سمجھتے۔ بس انہیں بہت کم ہنسنا چاہیے اور بہت زیادہ رونا چاہیے، بدلے میں اس کے کہ جو یہ کیا کرتے تھے۔ مطلب جو ان کے لیے آگے آ رہا ہے وہ سخت سے سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تبوک پر اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ تبوک پہ گرمی شدید تھی، سفر لمبا تھا، دشمن طاقتور تھا، کھجوروں کی فصل تیار تھی، مطلب فائنینشیل بینیفٹ بھی تھا پیچھے۔ تو ان منافقوں کو تو یہی تھا کہ اتنی گرمی میں کیوں جا رہے ہیں، یہ بہانے بنانے لگ گئے۔ تو نیکی سے یہ روکتے تھے، لوگوں کو ڈسکریج کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ تبوک کی گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں اللہ نے بتایا کہ گرمی جہنم میں زیادہ ہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں بھی یہ جو محض عذر ہے نا، جو اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو محض عذر ہے نا لوگ کرتے ہیں کہ یار میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے کام کرنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، یہ جہنم سے زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ آپ کو موقع دے تو اس موقع کے اوپر آپ کیا کریں؟ خوشیاں اپنائیں، اس موقع کو نعمت جانیں، اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ اگر آپ جوان ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، تو آپ اللہ کی عبادت کریں جتنی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو آپ اللہ کی خدمت، اللہ کا ذکر، اللہ کی راہ میں کام، مطلب زیادہ سے زیادہ کریں، کثرت سے کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اپنانی چاہیے، تاکہ وہ یہ نہ کرے کہ وہ مطلب اپنے اس ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کرے، تاکہ اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس صحت اور فراغت ہے تو وہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرے، نہ کہ منافقین والا عمل اختیار کرے کہ انہوں نے صرف گرمی کو، فصل کی تیاری کو بہانہ بنایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں گئے، اور اپنی دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی برباد کی۔ آگے دیکھیں، فَإِن رَجَعَكَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی سخت آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے اور وہ آپ سے آئندہ نکلنے کی اجازت مانگیں، تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی بار بیٹھ رہنے پر راضی ہوئے تھے، لہٰذا اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھا اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے۔ دیکھیں یہاں منافقت کے اوپر جنازے پہ بھی اللہ نے منع کر دیا۔ اگر کوئی منافق بغیر کسی شرعی عذر کے پیچھے رہ گیا، کیونکہ آگے کچھ صحابہ کا ذکر آنا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ پیچھے رہ گئے تھے اور اللہ ان کو کیا خوبصورتی سے معاف فرماتا ہے۔ تو لیکن یہ بالخصوص منافقوں کے لیے ہے۔ ایک منٹ۔
تو اگر کوئی شخص اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑے، اپنی ذمہ داری سے بھاگے، مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑ جائے، تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ایسے لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ مطلب اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی یہ بتا دیا کہ تم لوگوں نے منافقین کے ساتھ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ جو آخری آیات ہے آج کی، وہ یہی ہے استغفار والی، کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بالخصوص یہ کہہ دیا گیا کہ آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیں یہ جو جنازے سے ممانعت والی آیت ہے، یہ مخصوص منافقین کے بارے میں، جن کا نفاق اللہ نے وحی سے ثابت کیا۔ دور حاضر میں آپ اس، اگر لیٹ سے آپ کو کوئی لگتا ہے بندہ برا ہے، یا آپ کی نظر میں آپ اس کو کہتے ہیں تو منافق ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹمکاں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ آیت بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جن پر اللہ نے وحی کے ذریعے نفاق کا بتایا، ٹھیک ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ان مسلمان کو دور حاضر میں دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں جو کہ اس کو پورے کرنے ہیں۔ وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ جب سلام کرے تو اس کا جواب دے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جنازے کے ساتھ، جنازہ آئے تو جنازے کے ساتھ جائے، اس کی دعوت قبول کرے، اور چھینکنے پر اس کے لیے دعا دے۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے اس چیز کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔